ذرا سوچئے آج کل کا ہوائی سفر کسی جادو سے کم ہے بھلا. ہم گھنٹوں کے اندر اندر پورے بر اعظم عبور کر لیتے ہیں. لیکن اس رفتار کے پیچھے ایک خاموش ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے جو یہ سب ممکن بناتی ہے. آج ہم اسی کے ایک بہت اہم حصے پر بات کر رہے ہیں، یعنی ایئرپورٹ پر چہرے کی شناخت کا نظام اور اس کے ساتھ جڑا ہوا سہولت اور سیکیورٹی کے درمیان کا وہ غیر محسوس سمجھوتا. ایک چھوٹا سا قصہ سنیے. اپریل 2019 میں میکنزی فیگن نامی ایک مسافر نے اپنی فلائٹ بورڈ کی، اور مزے کی بات یہ کہ کسی نے ان کا پاسپورٹ چیک تک نہیں کیا. وہ بس گیٹ تک گئیں، ایک کیمرے نے ان کا چہرہ سکین کیا اور بنا کسی روک ٹوک کے انہیں جہاز میں سوار ہونے کی اجازت مل گئی. سننے میں تو یہ کسی سائنس فکشن فلم کا سین لگتا ہے نا؟ لیکن یہ حقیقت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کام کیسے کرتا ہے؟ کیسے ایک نظر کسی بھی فزیکل ڈاکیومنٹ کی جگہ لے سکتی ہے؟ تو چلیے سب سے پہلے اس کے فائدوں پر نظر ڈالتے ہیں، وہ فائدے جو ناقابل یقین ہیں. یہ ٹیکنالوجی بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ ایئرپورٹ پر سفر کا تجربہ بالکل ہموار ہو جائے، اور اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے: رفتار اور کارکردگی. تو ہم کتنی رفتار کی بات کر رہے ہیں؟ سن کر حیرانی ہوگی. صرف 10 منٹ. جی ہاں، صرف 10 منٹ لگتے ہیں 240 مسافروں کو اس سسٹم کے ذریعے جہاز میں سوار ہونے میں. اس سے لمبی قطاریں اور انتظار کا وقت سمجھے کہ تقریباً ختم ہی ہو جاتا ہے. اور یہ سسٹم صرف تیز ہی نہیں بلکہ حیران کن حد تک درست بھی ہے. اس کی درستگی کی شرح 98% ہے، اور یہی چیز اسے دنیا بھر کے ایئرپورٹس کے لیے ایک انتہائی قابل اعتماد ٹیکنالوجی بناتی ہے. لیکن سوال تو وہی ہے، آخر کسی کا چہرہ اس کا پاسپورٹ بن کیسے جاتا ہے؟ آئیے اس جادو کے پیچھے کی ٹیکنالوجی کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں. دیکھیں، یہ پورا سسٹم دراصل ایک بہت ہی سیدھے سادھے 3 مرحلوں کے پروسیس پر چلتا ہے. سب سے پہلے ایک کیمرہ مسافر کے چہرے کی تصویر لیتا ہے. پھر ایک بہت ایڈوانسڈ الگورتھم اس تصویر کو پروسیس کرتا ہے اور اسے ایک منفرد ڈیجیٹل کوڈ میں بدل دیتا ہے، جسے بائیومیٹرک ٹیمپلیٹ کہتے ہیں. اور آخر میں یہ کوڈ تصدیق کے لیے ایک محفوظ ڈیٹا بیس کو بھیجا جاتا ہے. اگر یہ میچ ہو جائے تو گیٹ کھل جاتا ہے. بس اتنا سا کام ہے. اور یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف چند ایئرپورٹس پر چلنے والا کوئی چھوٹا سا پروجیکٹ ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ ایک عالمی رجحان بن چکا ہے. جیسا کہ یہ چارٹ دکھا رہا ہے، دنیا کے 98 ممالک پہلے ہی نگرانی کے لیے چہرے کی شناخت کا استعمال کر رہے ہیں، اور 11 مزید ممالک اس کی منظوری دے چکے ہیں. یہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے سفر کا نیا معیار بنتی جا رہی ہے. لیکن جہاں اتنی سہولت ہو وہاں اکثر ایک قیمت بھی چکانی پڑتی ہے، اور یہاں وہ قیمت ہے سیکیورٹی کے خطرات. ہر وہ ڈیوائس جو انٹرنیٹ سے جڑی ہے، بشمول یہ اسمارٹ کیمرے، اس کے دفاعی نظام میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں. ان خامیوں کو اکثر OSAP کی ٹاپ 10 لسٹ کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، جو خاص طور پر انٹرنیٹ سے جڑی ڈیوائسز کے لیے ہے. سب سے عام مسائل میں سے ایک ہے کمزور یا پہلے سے طے شدہ پاسورڈز. بہت سی ڈیوائسز فیکٹری سے ہی ایک سادہ سے پاسورڈ کے ساتھ آتی ہیں، جیسے ایڈمن یا 1234. اگر انہیں بدلا نہ جائے تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے اپنے گھر کے دروازے کی چابی پائیدان کے نیچے چھوڑ دینا. کوئی بھی اسے آن لائن ڈھونڈ کر اندر آ سکتا ہے. پھر 2 اور بڑے مسئلے ہیں جو اکثر ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کچھ ڈیوائسز میں انہیں محفوظ طریقے سے اپڈیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئے خطرات کے لیے ہمیشہ کمزور رہتی ہیں، جبکہ کچھ ڈیوائسز تو شروع سے ہی ایسے پرانے سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر سے بنائی جاتی ہیں جن میں پہلے سے ہی سیکیورٹی کی خامیاں موجود ہوتی ہیں. اور خطرات کی یہ فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی. غیر محفوظ نیٹ ورک سروسز، پرائیویسی کے تحفظ کی کمی، ڈیٹا کو غیر محفوظ طریقے سے سٹور یا ٹرانسفر کرنا، اور یہاں تک کہ ڈیوائس کی ڈیفالٹ سیٹنگز بھی خطرناک ہو سکتی ہیں. ان میں سے ہر ایک چیز ہیکرز کے لیے ایک کھلا دروازہ ثابت ہو سکتی ہے. تو اتنے سارے خطرات کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان سسٹمز کو محفوظ کیسے رکھا جائے؟ خوش قسمتی سے حفاظت کے لیے ایک پورا بلو پرنٹ موجود ہے. اسے NIST رسک مینجمنٹ فریم ورک کہا جاتا ہے. یہ ان تمام سیکیورٹی خطرات سے نپٹنے کا ایک پروفیشنل اور منظم طریقہ ہے. یہ ڈایاگرام اس فریم ورک کو ایک مسلسل چلنے والے چکر کے طور پر دکھاتا ہے. اسے ٹیکنالوجی کے لیے ایک قسم کا ملٹی پوائنٹ سیفٹی انسپیکشن سمجھ لیں. یہ ایک مسلسل عمل ہے، کوئی ایک بار کا حل نہیں، اور اسے شروع سے آخر تک سیکیورٹی اور پرائیویسی کے خطرات کو منظم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ فریم ورک 7 واضح مرحلوں میں بٹا ہوا ہے. سب سے پہلے پریپیئر، یعنی ادارے کو سیکیورٹی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا. دوسرا کیٹیگرائز، یعنی معلومات کی حساسیت کی بنیاد پر اس کی درجہ بندی کرنا. تیسرا سلیکٹ، یعنی خطرے سے نپٹنے کے لیے صحیح سیکیورٹی کنٹرولز کا انتخاب کرنا. چوتھا امپلیمنٹ، یعنی ان کنٹرولز کو لاگو کرنا.
5वां, असेस, यानी ये जांचना कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। 6, ऑथराइज, यानी सिस्टम को इस्तेमाल की बाकायदा इजाज़त देना। और आखिर में 7वां मरहला है मॉनिटर, यानी नए खतरात के लिए सिस्टम की मुसलसल निगरानी करते रहना। लेकिन देखें, बेहतरीन से बेहतरीन दिफा के बावजूद भी कभी कभी चीज़ें गलत हो सकती हैं। इसीलिए बहाली यानी रिकवरी की मंसूबाबंदी बहुत अहम है। अगर कोई सिस्टम डाउन हो जाए तो सवाल ये है कि उसे कितनी जल्दी बहाल किया जा सकता है। यहाँ 2 बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है RPO, यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ये एक बुनियादी सवाल का जवाब देता है, कोई इदारा कितना डेटा खोने का मुतहम्मिल हो सकता है। इसी जवाब से ये तय होता है कि बैकअप कितनी बार बनाने की जरूरत है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है RTO, यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। ये एक अलग सवाल पूछता है, सिस्टम में खराबी के बाद उसे कितनी जल्दी वापस ऑनलाइन लाना जरूरी है। इससे बहाली के हल की किस्म और रफ्तार का तयन होता है। ये टेबल देखें, ये सब कुछ वाजे कर देता है। इदारों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिज़ास्टर रिकवरी प्लान का इंतखाब करना होता है। मिसाल के तौर पर टियर 1, जो एक सादा टेप बैकअप है, रिकवरी में कई दिन ले सकता है, जबकि टियर 7, जिसमें डेटा की लाइव कॉपी और फौरी फेल ओवर होता है, सिस्टम को मिनटों में वापस ऑनलाइन ला सकता है। जाहिर है, यहाँ हमेशा लागत मुकाबला वक्त और डेटा के नुकसान का एक सौदा होता है। तो ये सारी बात हमें ले आती है हमारे डेटा के मुस्तकबिल की तरफ, और इस मरकजी ख्याल की तरफ जिस पर ये पूरी गुफ्तगू मबनी है, वो मुसलसल समझौता जो हम हर रोज करते हैं। ये बात तो साफ है कि चेहरे की शिनाख्त से मिलने वाली सहूलत का कोई जवाब नहीं। ये सफ़र को तेज़, आसान और हमवार बनाती है, लेकिन इस निज़ाम की सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए एक मुस्तकिल, मुनज़्ज़म और अक्सर नज़र ना आने वाली कोशिश की ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे हमारी दुनिया हमारे ज़ाती डेटा की बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा आसान होती जा रही है, ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। इस सहूलत के लिए हम असल में क्या कीमत अदा कर रहे हैं?